بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 4 بادشاہ ایسے پیدا فرمائے کہ جن کو پوری روئے زمین کی بادشاہت دی گئی اور ان کو پوری روئے زمین کی حکمرانی اور طاقت عطا کی گئی۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ نمبر 1 حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ نمبر 1 نمرود اور نمبر 2 بخت نصر۔ پیار دوستو، نمرود وہ انوکھا بادشاہ تھا کہ جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نمرود کون تھا اور اس کی پیدائش کس شرمناک طریقے سے ہوئی، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نمرود کی اپنی مخلوق کے ذریعے پرورش کروائی، اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود کس طرح اس نمرود نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اور جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کے لیے للکارا تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے ساتھ جنگ کی اور ایک لنگڑے اور حقیر مچھر کے ذریعے اس کو کس طرح عبرت ناک موت دی اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نمرود بابل کا وہ حکمران تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال تک حکومت عطا کی۔ اس کا پورا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نو تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود ایک ولد الزنا بچہ تھا کہ جس کی ماں نے زنا کروایا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی ماں کا شوہر ایک بادشاہ تھا جو کہ نامرد تھا، تو نمرود کی ماں نے اپنے شوہر کے نامرد ہونے کی وجہ سے اور اپنے شوہر کے بعد اس بادشاہت کے لیے کوئی حکمران نہ ہونے کی وجہ سے زنا کروایا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ پیار دوستو، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، یہ بتا کہ تو نے آج تک اتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جس کی روح کو قبض کرتے ہوئے تجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں جس کی بھی روح قبض کرتا ہوں میرا دل خوب دکھتا ہے، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، یہ بتا کہ سب سے زیادہ روح قبض کرتے ہوئے تجھے کس پر رحم آیا؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، ایک موت ایسی ہے کہ جس کو میں آج تک بلا نہیں پایا۔ ایک مرتبہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی سمندر کے اندر سفر کر رہی تھی۔ یا رب العالمین، تیرا حکم ہوا کہ میں اس کشتی کو فنا کر دوں، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کشتی کو فنا کر دیا۔ یا رب العالمین، تو نے حکم دیا کہ ایک عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لے، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد اس کی ماں اور اس کا بچہ کشتی کے ایک تختے پر باقی رہ گیا۔ اس وقت میں اس بچے اور اس کی ماں کی جان کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے اور اس بچے کو سمندر کے اندر تنہا بنا ماں کے چھوڑ دیا جائے۔ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے اس وقت تیرا یہ حکم پاتے ہی میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا اور اس شیر خوار بچے کو سمندر کے اندر تنہا چھوڑ دیا۔ یا رب العالمین، اس طرح جب میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا تو مجھے اس پر بہت رحم آیا اور اس کا دکھ مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کون ہے اور کہاں پر ہے اور ہم نے اس بچے کی پرورش کیسے کی؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، سن کہ جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا اور اس بچے کو بیچ سمندر میں تختے پر اکیلا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر ایک جزیرے کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ سمندر کی لہروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بچے کو صحیح سلامت ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ وہاں اس جزیرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش کا خوبصورت انتظام کیا۔ اس بچے کے لیے ایک خوبصورت بستر بنایا، اس کے ارد گرد طرح طرح کے پھول اگائے اور طرح طرح کے پرندوں کو حکم دیا
کہ وہ اس بچے کے آس پاس آ کر رہیں اور چہچہائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز دھوپ نہ پڑنے دے، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران وہاں پر ایک بھیڑیے نے اپنے بچوں کو جنم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، ہم نے اس طرح ناز اور نخرے کے ساتھ اس بچے کو پالا یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا، اور پھر جب یہ بچہ پرورش پا کر بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی اور پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کہاں پر ہے؟ تو ملک الموت علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، اب وہ بچہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن چکا ہے، اور اس نے میری نعمتوں کو بلا کر خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اسی بچے نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ناز اور نخرے کے ساتھ پالا اور اس کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ نمرود سرکش اور نافرمان ہو گیا اور اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا اور خود کو خدا کہلوایا کرتا۔ نمرود کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح سرکشی پر اڑا رہا اور خود کو خدا کہلواتا رہا اور اپنی پوجا کرواتا رہا، اور جو شخص نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتا یہ اس پر ظلم و ستم کرتا۔ پیارے دوستو، نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ ہر گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس نمرودی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو بارہا دفعہ سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نمرودی قوم نمرود کی طرح اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو اور ان کے جھوٹے بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور ان کے بت خانے میں پہنچ گئے جہاں ان کے تمام بڑے بڑے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلہاڑے کی مدد سے اس بت خانے میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں پر موجود ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑا اسی بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ ان تمام بتوں کے ٹوٹنے کا الزام ان کے بڑے خدا اور ان کے بڑے بت پر لگایا جائے۔ چنانچہ جب لوگ اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ اس وقت تمام نمرودی اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی انسان ایسا ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی حکمت عملی سے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ اگر یہ تمہارا سب سے بڑا اور سچا خدا ہے تو یہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ اس طرح نمرودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نمرودیوں سے فرمانے لگے کہ جب یہ تمہارے جھوٹے خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، اور یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرودی طیش میں آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں جمع ہوئے اور سارا واقعہ نمرود کو سنایا۔ نمرود یہ سارا واقعہ سن کر غضبناک ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کو توڑنے والا اور میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنے والا؟ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دینے کا ارادہ کیا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہ ملے۔ چنانچہ نمرود نے حکم دیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔
چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی گئی، اور وہ آگ اتنے وسیع میدان کے اندر جلائی گئی تھی، اور وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ اس طرح جب وہ آگ جلا دی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بلایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور سے کھڑے ہو کر ایک مشین کے ذریعے اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جتنا سکون مجھے اس آگ میں ملا اتنا سکون پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اس آگ میں رہے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں بعد اس آگ سے زندہ باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا بند نہ کیا، اور آپ علیہ السلام مسلسل نمرود کو اور نمرودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ چنانچہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود ہنسنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، اور ان قیدیوں کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر نمرود نے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باطل دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اس کی عقل کے مطابق دلیل دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور اپنی پوری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس طرح جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہ دے سکا تو اس وقت وہ غرور اور تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ نمرود یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ نمرود چونکہ پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا، نمرود نے پوری روئے زمین سے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور خطرناک ہتھیاروں کو جمع کیا۔ ان 3 دنوں کے اندر جب نمرود نے پوری دنیا سے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کر لیا اور اپنی تیاری مکمل کر لی تو نمرود 3 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غرور اور تکبر کے ساتھ للکارنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میرا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا، جن مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورے آسمان پر پھیل گئے، یہاں تک کہ سورج کی روشنی تک بھی دکھائی نہ دیتی تھی، اور وہ مچھر نمرودی فوج کا سارا خون پی گئے اور سارا گوشت کھا گئے۔ اس وقت نمرودی فوج کی ہر طرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا۔ نمرود اس مچھر کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس نے میری فوج کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نمرود ابھی یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ وہ مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح وہ لنگڑا مچھر کئی